ملتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام جب نجف پہنچے تو امام نے اپنے ایک صحابی کو کہا کہ جاؤ صحرا میں اور وہاں پر ایک بندہ آئے گا، اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ کہتا ہے یہ صحرا میں گیا اور تپتی ہوئی دھوپ تھی، وہاں پر یہ انتظار کرتا رہا۔ اتنی دھوپ تھی، میں بالکل تھک گیا، کوئی نہیں آیا، پسینہ پسینہ، بہت شدت پیاس میں نڈھال ہو گیا۔ اب میں نے کہا نہیں آئے گا جاؤں، لیکن اس نے کہا نہیں، امام نے کہا ہے نافرمانی تو مجھے نہیں کرنی۔ تو کہتا میں نے انتظار کیا، اور انتظار کرنے کے بعد میں نے دیکھا دور سے اونٹ پر ایک شخص سوار اور آ رہا ہے، دوڑا گیا، اور میں نے کہا کہ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق نے تمہیں بلایا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے لے چلو۔ کا وہاں پہنچا اور اس نے سلام عرض کے امام کے خیمے کے اندر داخل ہوا۔ تو امام نے اسے سوال کیا کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ مولا میں یمن سے آ رہا ہوں۔ فرمایا یمن کے کس قبیلے سے؟ اس نے کہا فلاں قبیلے سے۔ تو امام نے فرمایا یمن سے یہاں تک آئے، نہیں، یمن اور عراق کے بیچ میں عربستان ہے، پچھلے زمانے کا سفر، اللہ جانے کتنے دن، دھوپ، پیاس، کتنا عرصہ اور کتنا سفر طولانی طے کر کے کربلا پہنچا۔ تو امام نے کہا کیوں آئے ہو؟ اتنا سفر طے کر کے یہاں تک کیوں آئے ہو؟ تو اس نے کہا ازور الحسین، تاکہ حسین کی زیارت کروں، وسلم علیہ وصلی عندہ، حسین کی زیارت کروں، احترام کروں، سلام کروں، اور اس کی قبر مبارک کے قریب سجدہ شکر بجا لاؤں اور نمازیں پڑھوں۔ تو یہ مومن سوچنا چاہیے اس وقت کیا کربلا کوئی بہت بڑا شہر تھا جیسے آج ہوٹلز اور ہر چیزیں؟ نہیں، ایک چھوٹی سی قبر تھی، شاید چھوٹی سی 4 دیواری ہوں۔ اتنا سفر طے کر کے، لمبا سفر طے کر کے مولا حسین کی زیارت کے لیے آتے۔ امام نے کہا شاید اس کو کوئی حاجت ہو۔ تو اس نے کہا کوئی کسی حاجت کی وجہ سے کربلا، یعنی کچھ مانگنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا نہیں ابن رسول اللہ، بس حسین کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ تو امام نے فرمایا اتنے شوق اور ذوق سے آئے ہو؟ تو امام نے کہا کہ کیوں اتنے شوق و ذوق سے آئے جب تمہیں کچھ چاہیے بھی نہیں، کوئی حاجت بھی نہیں ہے؟ تو اس نے کہا یہ زیارت میری دنیا اور آخرت کے لیے مفید ہے۔ کہ مولا اتنا پڑھا لکھا تو نہیں، مجھے اتنا فلسفہ نہیں پتا، لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ آقا حسین کی جو زیارت ہے میری دنیا اور آخرت کے لیے۔ امام نے فرمایا ازیدو کو، کیا میں تجھے زیادہ بتاؤں اس زیارت کے ثواب کے بارے میں، کتنی افضل ہے؟ تو کہتا ہے جی میرے مولا بتائیے۔ امام فرماتے ہیں جو زیارت حسین کرتا ہے وہ ایک حج اور ایک مقبول عمرے سے، اور وہ عمرہ جو اس نے رسول خدا کے ساتھ کیا ہو۔ یہ تعجب کرتا ہے، کہتا ہے مولا اتنا ثواب ہے، یعنی ایک مقبول حج اور وہ عمرہ اور حج جو رسول خدا کے ساتھ کیا ہو۔ تو امام نے فرمایا ایک حج؟ کہا نہیں، 2 حج اور 2 عمرے۔ اس نے تعجب کہ امام نے کہا 3 حج اور 3 عمرے۔ اس نے تعجب کہ امام نے کہا 4 حج اور عمرے۔ یہاں تک امام نے فرمایا 120 حج اور 120 عمروں کا ثواب ہے جو امام کی زیارت کے لیے آتا ہے۔ تو آج دشمن سن لے، کتنا بھی غرور اور تکبر کریں، اس غرور اور تکبر جو اللہ کے سامنے بندہ کرتا ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور فرمایا اگر انسان ثواب زیارت اہل بیت رسول خدا مدینے کی ثواب کا زیارت اگر جان جائے تو اگر کانٹوں کی چادر بھی ہو اس پر بھی چل کے جائے گا اور زیارت اہل بیت میں شامل ہو جائے گا۔ تو عزیزان محترم، یہ قرآن فہمی کی باتیں ہیں۔ یہ انسان اگر اپنے عمل کو جان لے تو وہ انسان اللہ سے دور نہیں ہوتا۔ جنہوں نے قرآن فہمی، تدبر، تفقہ کو چھوڑ دیا، اخلاقیات کے دائرے سے نکل گئے، انہوں نے جناب حمزہ کی قبر کو خراب کیا، انہوں نے جنت البقیع میں رسول خدا کی اولادوں کی قبروں کو خراب کیا۔ یہ ان کو نقصان نہیں پہنچا رہے، یہ تکبر ہے پروردگار عالم کے سامنے ہے۔ وہی تکبر جو شیطان نے کیا وہ بھی لعنتی بنا، یہ بھی اللہ کی لعنت روزانہ لے رہے ہیں۔ اور دعا ہے کہ ایک وہ دن خدا ہمیں نصیب کرے دکھانا کہ ہم اپنے آقا امام زمانہ کے ظہور کو دیکھیں اور پوری اس کائنات میں عدل کی حکومت قائم اور حکومت الہی کا پرچم لہرانے لگے۔